کا. ٹھیک. اب آئیے چند نوافل جو دن اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، ان نوافل نمازوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں، اور چند باتیں ان کے تعلق سے، ان کے اوقات، ان کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں بھی جو ہے ان کا انشاءاللہ عزیز ازالہ کرتے چلو اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک. آئیے سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے کن اوقات میں نماز نہیں ہوتی وہ بتا دیتا ہوں، تاکہ اس کے بعد آپ سمجھ جائیں نوافل کب کب ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ بھی ایک ہوگا کہ میں بتا دوں نوافل کو اور آپ کہیں کہ بھائی کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی. تو یاد رکھ لیجئے نفل نماز کے تعلق سے جن کا وقت رسول اللہ نے طے کیا، جن کی تعداد طے کی، تو وہ تو ویسے ہی کرنا ہے اور جتنی تعداد اتنی ہی کرنا ہے. لیکن جن میں اختیار دے دیا وہ کبھی بھی کر سکتے، ان نوافل کے تعلق سے بات بیان کر رہا ہوں کہ 3 اوقات ایسے جب آپ نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے، بلکہ فرض بھی نہیں ہوں گے ان اوقات کے اندر، لیکن 3 اوقات میں بالخصوص نوافل کا آپ اہتمام نہیں کریں گے. وہ کون کون سے اوقات؟ جب سورج نکلنا شروع ہو جائے جب تک کہ پورا نہ نکل جائے، یہ ٹائم میں نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر آج کا وقت ہے کہ فجر ختم ہوتی ہے 6 بج کر سمجھ لیجیے 5:07 پر، تو اب اس کے بعد سے سورج کے پورا نکلنے تک، فجر کب ختم ہوتی؟ سورج کے جب نکلنا شروع ہو جاتا پہلا اوپری حصہ، فجر کا وقت ختم ہوا، سورج نکلنے کو 20 سے 22 منٹ لیتا ہے ہمارے علاقے میں. ہر علاقے میں اس کی الگ الگ تعداد ہے دنیا گھومنے کے اعتبار سے. 20 سے 22 منٹ میں نکل جاتا ہے. تو مطلب اب اگر ہم کو نوافل پڑھنا ہے تو 20 سے 22 منٹ، 6:07 کے بعد 22 منٹ 20 منٹ ایڈ کر لیجیے اس کے اندر. ٹھیک. تو یہ وقت میں نفل نہیں ہوں گی. کون سا وقت؟ سورج نکلنے سے لے کر پورا نکلنے تک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج جو ہے شیطانوں کے سینگ کے بیچ میں ہوتا ہے. واللہ عالم کیا سینگ ہے، کیسے ہوتے ہوں گے، بہرحال یہ اللہ جانتا ہے، لیکن شیطان کو سینگ ہے، یاد رکھیں 2 سینگ ہیں. تو سورج جب اس کے سینگوں کے بیچ میں ہوتا آپ نے فرمایا، اور آپ نے کہا کہ اس وقت سورج کی عبادت کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے سجدے کرتے ہیں. اس وقت سورج کی عبادت کرنے والے اس کا سجدہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت سجدہ مت کرو. تو یہ وقت نماز نہیں ہوں گی نفل. ایک وقت آپ کو پتا چل گیا. دوسرا وقت جب نفل نہیں ہوں گی وہ ہے جب سورج بیچ میں آ جائے، بالکل بیچ میں، نہ میرا سایہ ادھر پڑے نہ ادھر پڑے، نہ چیزوں کا سایہ ادھر پڑے نہ ادھر پڑے. سینٹر میں جو اس کو بولتے ہیں زوال. یہ طلوع آفتاب ہوا، نماز اس وقت نہیں پڑھیں گے پورا نکلنے تک. یہ ہوا زوال، بیچ میں جب سورج آتا ہے نہ چھاؤں ادھر پڑتی ہے نہ ادھر پڑتی. یہ روز وقت بدلتا ہے، یاد رکھیں. ہمارے علاقے میں یہ 11:35 سے لے کر 12:35 تک چلتا ہے. مطلب سردی اور گرمی کے حساب سے اس کا ٹائم بدلتا ہے، روز الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ وقت آپ نے، اور یہ بہت کم وقت ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی 1-2 گھنٹہ نہیں لگتا ہے، بمشکل یہ 3 یا 4 منٹ لیتا ہے. بس سورج 4 منٹ میں جھک جاتا ہے اور چھاؤں ادھر یا ادھر پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اس وقت آپ جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک. یہ دوسرا وقت ہو. تیسرا وقت سورج جب غروب ہونا شروع ہو جائے، جب تک پورا غروب نہ ہو جائے، اور سورج غروب جب ہونا شروع ہوتا ہے تو تقریباً 20 منٹ لیتا ہے پورا غروب ہونے کے لیے. اور ہر علاقے میں اس کی تعداد بدلتی جائیں گی غروب ہونے کے اعتبار سے. تو اگر ڈوبنا شروع ہو جائے، آپ نے دیکھ لیا سورج ڈوب رہا، تو اب نماز نہیں کب تک؟ پورا ڈوبنے تک. اب بس یہ 3 اوقات ہے جب آپ نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے. ٹھیک. نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے. اس میں مستثنا صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے حرم. مسجد حرام اس معاملے میں مستثنا ہے. وہاں کوئی زوال اور کوئی طلوع اور کوئی اس کا وہ نہیں، بالخصوص زوال کا اس کے اندر کوئی حد نہیں. یاد رکھیں حرم کے اندر زوال کی کوئی وہ نہیں. ورنہ بہت سے لوگ حرم میں انتظار کرتے ہیں زوال ہے کہ آپ نے طواف کیا اب نماز پڑھنا ہے پڑھ لیجئے. وہاں زوال کی اور اس کا حد نہیں ہے. یاد رکھیں حرم کی حد تک صرف یہ مخصوص ہے. حرم سے مراد جو ہے مسجد حرم، یاد رکھیں اس حد تک، مکے کے دوسری مساجد نہیں، صرف حرم کی حد تک یہ چیز مخصوص مطلب رعایت ہے کہ وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں آپ نہیں، اس لیے کہ حرم میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنے کا شک بھی ہو، تو وہاں خدشہ نہیں ہے. لیکن دوسرے علاقوں میں ڈر ہے، دوسرے علاقوں میں ڈر ہے حرم. ٹھیک. حرم کو چھوڑ کر. ٹھیک. تو حرم کے اندر یہ معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے عام اس میں معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک. اب کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو اب ہم کو کرنا ہے نوافل کے اندر؟ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے کچھ اعمال جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بات ایک بہرحال غلط فہمی کا پہلے ازالہ کر دوں اس سے پہلے کہ میں نوافل کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں، کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو مغرب پڑھی 3 رکعت، پھر 2 رکعت موقعہ پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اچانک، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو بہت سی بار یہ شک ہوتا ہے کہ بیمار تو نہیں بیچارے، یہ پتہ نہیں بیٹھ گئے اچانک. تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بیٹھ کر نفل کو پڑھنا چاہیے اور باقی نمازوں کو کھڑے رہ کر. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہمارے اعمال کو مکمل آدھا کر دیتی ہے. حرام نہیں ہے لیکن اعمال کو آدھا کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے رہ کر نماز کا جو ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر وہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے، اور لیٹ کر وہ ثواب اس کا بھی آدھا ہو جاتا ہے. مطلب کھڑے رہ کر مثال کے طور پر 100 نیکیاں مل رہی، مثال دے رہا ہوں، حدیث میں نہیں الفاظ، مثال کے طور پر 100 نیکیاں مل رہی ہیں، تو بیٹھ کر ملیں گی 50 اور لیٹ کر ملیں گی 25.
تو آپ نے فرمایا کھڑے رہ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے بیٹھ کر اس کا آدھا ثواب، اور لیٹنے والی نماز بیٹھنے کا آدھا ثواب. تو خواہ کیوں ضائع کر رہے ہیں اپنے اعمال کو ہم بیٹھ کر؟ ٹھیک، صرف اور صرف ہاں یہ الگ بات ہے کوئی آدمی بوڑھا ہو، کمزور ہو، ضعیف اور بیمار ہو، جو کہ بس فرض نمازوں کی حد تک طاقت اور سکت رکھتا ہے کہ کھڑے رہوں، اس کے بعد اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دیتے، صحت ساتھ نہیں دیتی، اس کو اجازت ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور لگتا ہے کہ 2 رکعت میں کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہوں، تو میں کہوں گا 2 کھڑے رہ کر پڑھے. لگتا ہے 1 پڑھ سکتا ہوں اور بعد میں طاقت نہیں ہوئی تو بیٹھ کے پڑھوں گا، تو کم از کم 1 پڑھے. لیکن بس بہت سے نوجوان بھی ہیں بس نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. ارے کیوں؟ تو وہ سنت نفل ہے. یاد رکھیے غلط فہمی نکال دیجیے اس کو ذہنوں سے کہ نفل نماز میں اللہ کے رسول نے پڑھی تھی ایک بار، وہ آپ بیمار تھے لیکن آپ اس بیماری کی ایک شکل لے کے زندگی پر اس کو اپنا لیں گے؟ نہیں، وہ بیماری کی آپ کی مخصوص ایک حالت ہے. ٹھیک ہے، تو کمزور، بوڑھے، بیمار لوگ ان کے لیے ابھی بھی ہے. یا ایسی جگہ جہاں آپ کھڑے نہ رہ سکیں، مثال کے طور پر آپ ٹرین میں سفر کر رہے اوپر بیٹھے برتھے آپ تھوڑی کھڑے رہ سکتے نماز، تو یہ الگ شکل ہے، لیکن ثواب تو آدھا ہوا پھر بھی. لیکن انشاءاللہ اگر نیت کی کھڑے رہ کر پڑھنے کی تو انشاءاللہ نیت کا اجر تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، تو یہ ایک مخصوص حالات ہے. لیکن عام حالات میں آپ بولیں گے نہیں میں بالکل بیٹھ کر نہیں، نفل کی غلط فہمی نکال. دوسرا ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دیتا ہوں آج. عورتیں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی نماز بیٹھ کر ہوتی ہے اور مردوں کی نماز کھڑے رہ کے، تو عورتیں پوری نماز بیٹھ کر پڑھتی، سبحان اللہ ان کو ہر نماز کا آدھا ہی ثواب ملتا ہے. اب بہت سی اور عورتیں بولیں یہ تو کیا نیا ایک دم آپ نے شوشہ چھوڑ دی لا کر کے عورتیں کھڑے رہ کر نماز پڑھیں. عورتیں بھی کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھیں گی، سوائے اس حالت کی کہ مجبور ہو، بیمار ہو، یا پھر پردے کا مسئلہ ہو کہ کوئی دیکھ لے تب وہ بیٹھ کر پڑھیں گی، ورنہ عام حالت میں وہ کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھیں گی. یاد رکھ لیجئے. تو عورتیں بہت سی بار اس معاملے میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، کتابوں میں پتہ نہیں کون کون سی پڑھ لیتی ہے، نماز بیٹھ کر پڑھو، بس ہر نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں. مرد تو صرف نفل پڑھتے ہیں، عورتیں سبھی نماز. یاد رکھ لیجئے آپ نے خام و خواہ اپنے ثواب کو آج تک آدھا کر دیا پورا، کہ تو کھڑے رہ کر جو اجر ہے بیٹھ کر آدھا اور لیٹ کر اس کا آدھا ہے. تو عورتیں بھی کھڑے رہ کر پڑھے سوائے مخصوص حالت کے، مجبوری میں، یا ڈر ہو کوئی دیکھ لے، یا بیمار ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ غلط فہمی. اب یہ مہینہ کس کا ہے؟ یہ غم کا ہے. آئیے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں، کیا واقعی میں یہ مہینہ غم کا ہے؟ شرعی اعتبار سے نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے. شرعی اعتبار سے تو ہم دیکھ چکے خوشی کا مہینہ ہے. 10 محرم تو بالخصوص عید کا دن ہے، اللہ کی عبادت کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن ہے. اب آئیے جو لوگ کہہ رہے نہیں غم کا مہینہ ہے، تم لوگ جو ہے شہادت حسین پر جو غم نہیں کرتے ہو، ٹھیک، شرعی اعتبار سے کیا غم 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ شرعی اعتبار سے کسی کا بھی غم 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے کہ بتائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے چاچا سگے، ٹھیک ہے، جعفر ابن ابی طالب، ٹھیک، جب ان کی شہادت ہوئی، جب یہ شہید ہوئے ایک جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا 3 دن جب گزر گئے، کہا آج کے بعد میرے بھائی جعفر کی موت کا کوئی غم نہیں منائیں گا. اس لیے کیا کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن گزر گئے. حالانکہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوئے تھے جنگ مطاع میں، شہید ہوئے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. ٹھیک، تو کہا کہ 3 دن سے زیادہ غم کی، تو انتقال تو ہوا تھا نا، ہمارے شہید بھی ہوئے تو انتقال دنیا سے تو چلے گئے، غم 3 دن سے زیادہ نہیں منائیں گا. تو شریعت میں پتا چلا غم چاہے کوئی شہادت کی موت ہو یا کوئی سادی موت مرے، کوئی بھی اعتبار سے غم کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے. تو آئیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوئے کتنے دن ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے کم و بیش 1380 سال تو ہو گئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد یہ سن 51 ہجری کا واقعہ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً آدھی صدی ہوگی، 40 سال سے زیادہ گزر چکے تھے یہ واقعہ جب ہوا. تو ظاہر سی بات ہے یہ واقعے کا تعلق شریعت اور اسلام سے نہیں ہے. ہاں یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے. لیکن یہ اسلامی تاریخ کا واقعہ نہیں، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی تبدیلی رد و بدل ہونے والی نہیں. تو 1380 سال گزرنے کے بعد بھی کیا آج ہم کو غم منانے کا حق ہے؟ ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کیا شہید مرتے ہیں؟ کیا شہید مرتے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے شہید زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، وہ لوگ جو غم مناتے ہیں ان کا عقیدہ بھی شہید زندہ ہے. تو جو زندہ ہے تو اس کی موت کا غم کیا؟ اس کی موت کا غم کیا؟ ٹھیک. اچھا اگر واقعی میں غم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا غم کس طرح سے منایا جاتا ہے. کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیسے وہ غم کو منائیں گے بتائیے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لبوں پر آپ خاموشی پائیں گے،
ٹھیک، وہ جو ہے پریشان ہوں گا، وہ اپنی موت کے تعلق سے سوچیں گا. ٹھیک، موت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے نا، سب دماغ میں یہ سب چیز چلتے ہیں. سائیکولوجیکلی وہ پریشان رہتا ہے نا، ڈپریس ہوتا ہے نا. 3 دن تک اس کو حق بھی بھرا کرتا ہے تو غیر شرعی چیزیں کچھ نہ کرے، کپڑے پھاڑنا، منہ پہ مارنا، یا تقدیر کو کوسنا، برا بھلا کہنا، یہ کہنا فلاں، وہ غلط ہے. لیکن غم منائے، آنسو اس کے جانا، یہ تو فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے غم بہرحال. اب دیکھیں غم کے نام پر کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ آج کے دن میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں کہوں کہ ارے یار یہ تو بڑا غمگین بات ہے، بڑا مجھے غم ہوا یہ سن کر، اور میں اگلے سال کیا کروں؟ اگلے سال جب وہ دن آیا آپ کے والد کے انتقال کا، تو اس دن اپنے دوستوں کو آپ کے گھر کے سامنے بلاؤں، میلے اور ٹھیلے لگواؤں، بازار لگواؤں. ٹھیک، اس میں لوگ بھنگڑے کر رہے، ناچ رہے ہیں، شہنائیاں بج رہی ہے، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، لوگ بچوں کو تیار کر کے لا رہے ہیں، ہے نا، اور کھیل کود اور کرتب ہو رہے ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، مٹھائی اور شربت بانٹ رہا ہوں، اور آپ آگے مجھے کیا ہو، ہمارے باپ مرے تھے نا، اس غم ہے. یہ چونگے بنا رہا ہوں اپنے گھر کے اندر، روٹ تیار کر رہا ہوں، میٹھے بنا رہا ہوں، اور پھر کیا ہے، غم ہے مجھے آپ کے والد کے مرنے کا، بڑا افسوس. تو آپ شک میں پڑ جائیں گے، یہ غم منا رہا ہے، یہ منافق ہے، یہ خوشیاں منا رہا ہے. اگر یہ غم ہے تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، خوشی کیا ہے پھر؟ اگر ناچنا، گانا، میٹھے بنانا، شربت بنانا، چونگے بنانا، نئے لباس پہننا، بازار لگانا، میلے ٹھیل لگانا، سواریوں کو نچانا، اگر یہ غم ہے تو میرا سوال ہے خوشی کیا ہے پھر؟ خوشی کا ڈیفینیشن دیجیے آپ مجھے کچھ. خوشی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ اگر غم میں کرتے ہیں یہ قوم، تو میں نے ایک ہی قوم کو دیکھا جو غم میں بھی جو ایسی حرکتیں کرتی ہے، جن کو دیکھ کر آپ اور میں بھی ہنستے ہیں، کہ اپنے میت کو وہ بہترین گاڑیوں میں بٹھا کر شہنائیاں ونائیاں بجاتے ہوئے لے جاتے دولہا بنا کر، اور اگر عورت ہو تو دلہن بنا کر. تو آپ دیکھ کر بولیں گے یار یہ عجیب بات ہے، دیکھو. لیکن ان کا بھی ایک فلسفہ اور عقیدہ، وہ کہتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو نیکسٹ ورلڈ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو جس حالت میں آپ دفنائیں گے اس حالت میں وہاں نکلیں گا، تو دولہا بنا دیتے ہیں اس کو، دلہن بنا دیتا ہے کہ سب سے اچھی حالت میں ہے تو سب سے اچھی حالت میں اٹھیں گا. ان کا عقیدہ ہے بہرحال. تو اگر یہ غم ہے سب، تو میرا سوال ہے خوشی کیا ہے پھر؟ بتائیے مجھے، ڈیفائن کیجیے خوشی کو. در حقیقت کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان کے اسلاف کی موت پر خوشیاں منائیں، ان کے بڑوں کی موت پر، نیکوکاروں کی موت پر خوشیاں منائیں. تو ان کو اس خوشیوں میں منانے کے لیے مجبور کیا گیا تہواروں کی شکل میں. دیکھیے، وہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا سب سے زیادہ غم ہے. کوئی مسلمان اگر حیات ہوتا، صحابہ کو سب سے زیادہ غم تھا. اس سے بڑا پہاڑ غم کا کسی پہ نہیں ٹوٹ سکتا کہ نبی کا انتقال ہو جائے. ٹھیک، اس لیے کہ نبی ایک لحاظ سے روحانی باپ ہوتا ہے اس قوم کا. ٹھیک، اور اس کا جانا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے اس قوم کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم وفات یا وہ غم ہو، بلکہ ان کو اس روز خوشی ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو غم کے نام پر خوشیاں منانے لگائی. 12 وفات. کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس کو؟ 12 سے مراد 12 تاریخ، وفات سے مراد پیدا ہونا. وفات کا کیا معنی ہوتا ہے مجھے بتائیے نا؟ پیدا ہونا کہ مرنا؟ سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں، مرنا، سیدھی سی بات. آج تک مسلمان کیا مناتا رہا؟ 12. بولیے، آپ لوگ جانتے ہیں وفات. جب 12 وفات سمجھ میں آ رہے یہ تو موت ہے، تو بدل کے نام رکھ دیا گیا 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی. مطلب کڑوی گولی تھی، جب کڑواہٹ سمجھ میں آنے لگی تو اس پر ایک میٹھی کوٹنگ چڑھا دی گئی کہ 12 وفات سمجھ میں آ رہا مسلمانوں کو، 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی. اب کرسمس بول لیجیے اس کو گریک لینگویج کے اندر، یا برتھ ڈے بولیے انگلش کے اندر، وہی معنی ہے. میلاد کا معنی تھا پیدا ہونا. ٹھیک، تو یہ گولی پر، کڑوی گولی پر ایک کوٹنگ چڑھا کے دے دی گئی، نگلنے میں آسانی ہونا بول کر. تو مسلمانوں کو نچوایا گیا، خوشیاں منانے لگائی گئی نبی کے انتقال پر. 12 وفات پر سب کچھ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، میٹھے بن رہے ہیں، بلکہ پکڑ پکڑ کے میٹھے کھلائے جا رہے ہیں. کیسا نہیں کھاتا تو آج شامل ہونا ہے تجھے اس کے اندر، راستوں پہ دیکھیے پکڑ پکڑ کھلاتے میٹھے. 12 وفات، تمہارا باپ مرے اور میں اس کے اوپر میٹھے بناؤں، راستوں پہ لوگ کھلاؤں پکڑ کے کہ بھائی تیرا باپ مرا تھا تو مجھے بڑا یہ غم ہے. آپ کو کیسا لگے گا؟ تو ان کے نبی کی موت پر ہم کو نچوایا گیا، کھلوایا گیا، خوشیاں منانے لگایا گیا. حسین رضی اللہ کی شہادت ہوئی، کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے امت کو غم تھا اس کا. اس غم کو خوشی میں تبدیل کیا گیا، اور غم کے نام پر پوری خوشیاں منا رہے. دیکھیے 10 محرم غم کا دن ہے، نئے کپڑے بنا رہے ہیں، یہ عجیب غم دکھ رہا ہے مجھے. 10 محرم غم کا دن ہے، ہاں میٹھے بنا رہے ہیں. میٹھے میں بھی اسپیشل میٹھا جو سال بھر نہیں بنتا، چونگی ہے نا، ایک روٹی میں سوراخ کر کے اس کو خوب میٹھی میٹھی بناتے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور میلے لگا رہے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور سواریاں نچا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور ڈھول بجا رہے ہیں.
10 محرم غم کا دن ہے اور کربلا کے میلے سج رہے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور جھولے میلے ٹھیلے اور کیا نہیں ہو رہا ہے کربلا. اور پھر 10 محرم کیا ہے؟ غم کا دن ہے اور تمام اعمال تو خوشیوں کے دکھ رہے ہیں. میٹھے بانٹے جا رہے ہیں, شربتیں پلائے جا رہے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے پیاس کی شدت سے, اور ان کی آل اولاد جو ان کے ساتھ تھے, پیاس کی شدت سے جو ہے تکلیف سے وہ تڑپ تڑپ کر انتقال کر گئے. اور یہاں مسلمان شربت پی پی کے مر رہا ہے, کھانا کھا کھا کے مر رہا ہے, حلوے مانڈے اور حلیم اس کو جو ہے اتنی کھانا پڑ رہی کہ پیٹ اس کا خراب ہو جا رہا ہے. اور پھر کیا ہے؟ یہ غم ہے. اگر یہ غم ہے تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں پھر خوشی کیا ہے؟ مجھے بتائیے نا, خوشی کس کو بولتے ہیں؟ جب یہ غم ہے, غم کو آپ لوگ ایسا مناتے ہیں, تو پھر سوال یہ کہ پھر خوشی کیا اگر یہ غم ہے تو؟ اندازہ لگا رہے ہیں, مسلمانوں کو نچوایا گیا, مسلمانوں کو خوشیاں منوانے لگایا گیا. تیسرا واقعہ, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. مظلومانہ طور سے انتہائی درجے سے اس خلیفہ کو ظلم اور ستم اس پہ کیے گئے, اور خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک کوٹری میں بند کیا گیا, اور اس کو وہاں جو ہے مظلومانہ طریقے سے رات کے وقت میں شہید کیا گیا. مظلومانہ طریقے سے رات کے وقت میں شہید کیا گیا, ایک دم مظلومانہ طریقے سے, کہ جو واقعہ بیان کرنا بھی میرے لیے بہت محال ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنے گھر کے اندر شہید کیا گیا. اس شخصیت کے انتقال پر 18 ذی الحجہ کو مسلمانوں کو پھر عید بنانے لگائی گئی. عید غدیر خم مناتے ہیں, بڑے بڑے آرٹیکلز آپ کے نیوز پیپرز میں آتے ہیں, پورا پیج بھر کے عید غدیر. کبھی عید جو ہے عید الفطر, عید الاضحیٰ کو آرٹیکل نہیں آتے اتنے بڑے بڑے. عید غدیر خم, اور مسلمان عید غدیر منا رہا ہے. یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ شیعوں نے خوشیاں منائیں, سبائیوں نے خوشیاں منائی, اس لیے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حالانکہ اسٹینڈنگ آرمی تھی, کھڑی بھی فوج تھی. لوگوں نے, صحابہ نے کہا کہ عثمان تم حکم دے دو ان کو قتل کرنے کا سب کے سب. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مسلمانوں کا خون اپنے ہاتھ پہ نہیں لینا چاہتا. لوگ چاہے مجھے قتل کرنا تو کر دیں, میں کسی مسلمان کا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتا. بہت احتیاط برتی انہوں نے, اللہ ان کو انشاءاللہ اس کا اجر بھی دے گا. چاہتے تو حکم دیتے, ایک زبردست جنگ ہوتی اور 6-7 ہزار جو سبائی تھے مارے جاتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں معصوم مسلمانوں کا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتا, اگر وہ مجھے مارنا چاہے تو مار دے, مجھے کوئی اس میں پرواہ نہیں. اور فوج ہوتے ہوئے بھی آپ نہتے شہید کر دے گے, آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ان کے اوپر مارنے والوں کا, اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی مسلمان کا خون میرے ہاتھ سے نہ بہے, اور بہرحال آپ کو شہید مظلومانہ طریقے سے فوج ہوتے ہوئے بہرحال آپ جو ہے اتنے معصوم مظلومانہ طریقے سے مارے گئے. تو اس روز منائے عید غدیر خم, خوب عید منا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بلکہ آفیشیل چھٹیاں ہوتی شیعہ ممالک کے اندر, اور جہاں شیعہ ہوتے دیکھیے آپ. تو یہ سب یاد رکھیے کہ چال بازی ہے. مسلمانوں کو ان کے صحیح عقیدے سے ہٹا کر, ان کے اسلاف کی موت پر ان کو غم منانے لگا کر, محترم مہینوں کو اس کی حرمت کو پامال کر کے, عید کے دن کو ناحق منحوس دن منا کر اور جو ہے فلاں کر کے, یہ صرف ایک چال بازی ہے. اگر مسلمان اس کو اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھیے یہ بہت نقصان دہ ہوگا آگے جا کر. چلو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی کہ غم ہے, تو پھر غم کے اندر یہ خوشیاں کیسی شامل ہو, یہ میٹھے, یہ حلوے, یہ جو ہے شربت. اور دیکھیے آپ ہم اقسام کی دودھ کی شربت, پانی کا شربت, شربت کے اقسام, مٹھائیوں کے اقسام, حلیموں کے اقسام, اور پھر غم آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف یاد رکھیے شیعوں کی یہ سازش ہے. خوب جو ہے واویلا مچایا جاتا ہے یہ 10 دن. اب محرم شروع ہوگا, سب سے پہلے سواریاں بیٹھیں گی, سواریاں بیٹھیں گی, اور کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال اس کی کوئی انتہا نہیں, اس کے اندر شرک اور کفر کی کوئی انتہا نہیں, حتیٰ کہ اللہ کے قائم مقام ان سواریوں کو بنا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے جا کے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اولاد کی منتیں مانگی جاتی ہیں, بیماریوں سے شفا طلب کی جاتی ہے, مصیبت اور پریشانیوں سے حل مانگا جاتا ہے نا, اور کیا کچھ نہیں ہوتا. بہرحال آپ دیکھیے جا کر ان سواریوں کے پاس ایک 10 منٹ کھڑے ہو, ہما اقسام کی شرک آپ کو دیکھیں گے, ہما اقسام کی شرک. تو اس چیز کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں, محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو ان شیعوں نے ہمارے اس عقیدے کو, ہمارے اس مہینے کو, اس کی فضیلت کو برباد کرنے کے لیے پورے مہینے کو سب سے پہلے منحوس ڈکلیئر کیا. منحوس ڈکلیئر کر کے خوشیاں منانے لگا غم کے نام پر. اگر منحوس تھا تو پھر خوشیاں نہیں, لیکن غم کے نام پر تمام خوشیاں. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کیوں تو یہ بھی نماز سے ایک روکنے کی وجہ بنتی ہے. پہلی وجہ جو نماز چھوڑنے کی آج ہمارے پاس ہے, بالکل عام وجہ, مرد بھی دیتے اور عورتیں بھی دیتی. مرد کیا وجہ دیتے؟ نماز کو چلی یار ذرا وہ طہارت نہیں ہے, طہارت نہیں, ذرا پاکی نہیں ہے. عورتوں سے کہا گیا نماز پڑھیے, نہیں وہ بچہ بچی پیشاب کر دیتے نا, ذرا پاکی حاصل نہیں ہوتی. چونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پبلک باتھ روم سے یا سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہو جاتی مردوں کے جیسا, تو ان کے لیے پانی کا نہیں جھوٹ بول سکتی. تو بہانہ کیا ہے, بچہ پیشاب کر دیتا, بچی پیشاب کر دیتی, پوتا پیشاب کر دیتا, میرے پاس ہی رہتا نا, پوتی کر دیتی تو میں نماز نہیں پڑھتی, بھانجا بھتیجا میرے پاس ہی رہتا نا. بہانہ دیکھیے آپ, طہارت سب سے بیسک بہانہ ہے. کسی کو بھی نماز کا, پورے دنیا سارے عالم میں لوگ یہ بہانہ بناتے. طہارت سب سے فرسٹ کیٹیگری, طہارت نہیں. میرے بھائی
طہارت کتنی معمولی چیز ہے تو کیوں نہیں رکھی تو نے وہ طہارت؟ اس حال میں اگر انسان مر جائے، سوچی تھوڑی دیر کے لیے، صرف طہارت نہیں تھی اور مر گیا، کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ جو مجبور تھا، دین پر تھا، وہ الگ بات ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھے، نکاح ہوا اور رات میں اپنی بیوی کے پاس گئے، نکاح جس دن ہوا اسی رات میں اعلان ہوا کہ جنگ کو جانا، جہاد کو جانا ہے۔ بیوی کے پاس تھے، ہم بستری کر لی تھی، نکلے اور شامل ہو گئے، ٹائم نہیں تھا نا نہانے دھونے کا، چونکہ اعلان ہوگا، فرض تھا جہاد، چلے گئے اور جو ہے صبح ہی شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے کہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں تھے نا، لیکن وہ ایمان والے تھے، ان کی نیت تھی، ہماری تو نیت ہی نہیں نا طہارت کی، تو میں وہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے، اللہ فرشتے غسل دیے ان کو، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی عادی ہے جو طہارت نہیں کرتا ہے، اور طہارت نہیں کرنے کی وجہ ایسی معمولی ہے، میری پینٹ بہت فٹ ہے ذرا، اب نہیں، یہ فیشن کے بغیر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتا نا انسان، تو یہی پینٹ پہننا پڑیں گی، اس میں طہارت نہیں ہوتی، میں کھڑے رہ کے کر لیتا ہوں، میں وہاں رہتا نا تو وہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، نہیں ہم جانتے ہیں ویسٹرن ہے، یہ سب بہانے بھائی، جو آئیں گا نا فرشتہ موت کا وہی نہیں سننے والا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اللہ کے پاس جو ہوگا وہ تو سیکنڈری کیس ہے۔ پہلے یہ سوچ لیجیے اس حال میں مر گئے تو کیا ہوگا، بس وہ چھوڑ دیجیے نماز کا، کیا جواب دیں گے فرشتوں کو اس ناپاکی کے لیے؟ یہ بہانے چھوڑیے، طہارت کے مسائل سیکھیے اور طہارت سے رہیے ہر بار۔ ایک مومن کا تصور نہیں یار بغیر پاکی کے، اس کا بیسک چیز ہے اس کی زندگی کی ہے، تو سب سے پہلا بہانہ پاکیزگی۔ دوسرا بہانہ، ابھی تو جوان ہے یار، پوری زندگی پڑھی ہوئی، دیکھیں گے نا نماز کا کیا لگا ہے، ملائیت، یہ لوگ ملا لوگ بھی چھوڑتے نہیں پیچھے، نماز، جوان ہے ابھی، جوانی ہے، جب دیکھا جائیں گے عمر آئیں گے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے 58 کے بعد، 60 ایئرس کے اندر، 40-50 ایئرس میں، 35 میں جب بیکار ہو جائیں گے، ہاتھ پر کام نگل سڑ جائیں گے، اللہ کو پسند بھی نہیں ایسی چیزیں، اللہ جوانی کو پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑا، یہ الگ بات ہے، بوڑھے لوگوں کی الگ حرمت ہے، لیکن جو چیز پرائم ہے زندگی کی وہ جوانی ہے، اللہ جوانی کی عبادتوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ نوجوان جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزری وہ عرش کے سائے میں ہوں گا، موت کے بعد اللہ جو 5 سوالات کرنے ہیں اس میں ایک سوال ہے جوانی کہاں گزاری، پرائم ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑھاپا کو برا نہیں لیکن جوانی پرائم ہے، پرائم برباد کرتے ہو دنیا میں اور بولتے ہو آخرت میں بڑھاپا دیں گے اللہ کو، تو اللہ کو بھی جو یہ چیز پسند نہیں، پھر ریجیکٹڈ چیز کو کون، دنیا جب آپ کو بولے تمہاری ضرورت نہیں، نکلو یار 58 میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو، آپ بول رہے اب اللہ کے لیے دوں گا میں، کیا فائدہ اللہ کے لیے، دیکھیے جوانی دیجیے، نہیں ابھی تو جوان ہے یار، ذرا پھر دیکھیں گے بڑی عمر کے بعد، ذرا ارے اتنا چھوٹا بچہ یار تمہارا 10 سال کا تم مارتے ہو اس کو نماز کے لیے، بڑا ہوں گا 18-20 سال کا، پھر دیکھیں گے 10 سال میں جس کو عادت نہیں ہوئی کیا 18-20 سال میں اس کو عادت ہوں گی میرے بھائی، نہیں ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہونے کے بعد عادت ہوں گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، لوہا گرم ہے اور اس کو آپ کو شکل دینا ہے، شکل سمجھتے ہیں نا، کوئی شیپ دینا ہے، تو آپ کیا بولے، ارے ٹھنڈا ہو دو پھر دیں گے نا شکل، ٹھنڈا ہو بس ہتھوڑے مارے تو منہ پہ لگتے ہیں ہتھوڑے آ کے، لوہے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، گرم میں تو ہتھوڑے اس کو ڈھل جاتا ہے، تو بچپن میں ڈھالو اس کو عبادت میں، بڑے ہونے کے بعد کیا ہے، یہ بہانہ لوگ بچوں کو بھی دیتے ہیں، بچے آپ کی بچی کے کپڑے دیکھو کیسے پہنا ہے، ذرا کچھ ادب ہے نہیں، بہت چھوٹی ہے بھی، بڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے، پھر بڑے ہونے کے بعد اس کو بولتے بیٹا یہ کیسے کپڑے، بولتے ابا سیدھے ہو جاؤ، سارے بچپن ہم کو پہناتے رہتے اور آپ بول رہے ایسے کپڑے اور ویسے کپڑے، چلو نکلو یہاں سے حضرت، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، تو جوانی ہے، جوانی ہے ابھی تو باقی ہے بہت وقت۔ تیسرا بہانہ، ہم کہاں اتنے گناہ گار ہیں یار، تم نماز کی بات کر رہے، ہم تھوڑی گناہ کرتے، جو لوگ گناہ کرتے نا وہ نمازیں پڑھتے رہتے، آپ زیادہ گناہ کرتے نا، اپنا لینے میں نہ دینے میں، تو اپنے کو نماز کی ضرورت بھی نہیں۔ صحابہ لینے دینے میں تھے کہ لوگوں کے روز گناہ کرتے تھے صبح اور شام، جو ان کو 5 نماز کی ضرورت تھی، میں نماز فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ گناہ مٹاتی ہے، لیکن یہ فرض بھی ہے، گناہ نہیں بھی ہے تو پڑھنا ہے۔ انبیاء پڑھ رہے ہیں، انہوں کیا گناہ کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھ رہے ہیں، تو ہم گناہ نہیں کرتے بولے اس لیے ہم نماز کی ضرورت نہیں، ایک بہانہ۔ تیسری وجہ جو لوگ بہانہ بناتے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی، سیکھے نہیں بچپن میں، تو اب بڑے ہو گئے تو اب شرم آتی، تو جان دو، چھوڑی دو چکر، جانا ہی نہیں، بچپن میں نہیں سیکھی تو بڑے ہوئے تو ہم کو شرم آتی، مسجد میں جانے شرم آتی، یار وہ عادت نہیں ڈالے والد نے، ہے نا۔ اگر یہ بات کو آپ کا مینیجر بولے کہ دیکھیے آپ کو اب یہ آپ کی جاب یہاں شفٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی، کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا، یہ MSc IT کا کورس دینا پڑے گا، تو ارے بہت ابھی 8 دن میں سرٹیفکیٹ لاتا سیکھ کے سب میں، لیکن تم بڈھے ہو گئے نا 55 سال کے، نہیں کچھ نہیں، سیلری اگر بڑھ رہی ہے اور ہو رہا تو میں سب کچھ کر کے آؤں گا، لیکن دین کے لیے نہیں، اب بچپن میں عادت نہیں تھی، اب کیا عادت نہیں لگی، اب چلو یہ زندگی دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا، مطلب ایسا جیسا کہ پھر جائیں گے، پھر پیدا ہو کے پھر آنے والے ہیں اگلی زندگی میں، پھر سے انہوں عادت ڈالنے والے اپنی۔ میرے بھائی پچھتاؤ اس پر کہ جو زندگی بیکار کر دی ہے، اور بدلو اپنے آپ کو کہ مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 5ویں وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے بول کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت لوگ بولتے ہیں ارے نماز کیوں نہیں پڑھ، ارے نماز پڑھتے وسوسے آتے اس لیے نہیں پڑھتے،
جس کو نماز پڑھنے سے وسوسے آتے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں چور آ رہے بول کے تجوری کھلی رکھ دیا میں نے. وسوسے اس کو آتے، اس کا ایمان ہے. ایمان ہے مطلب شیطان آتا ایمان چرانا چاہتا، آپ نے نماز چھوڑ دی. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چور آتے ہیں اور آپ نے تجوری کھلی چھوڑ دی. اب تو حفاظت زیادہ کرو. وسوسے آنا تو ایمان کی علامت ہے آپ کی. چور تو وہیں آتا ہے نا جب پیسہ ہے. کہ جھوپڑیوں میں جاتا ہے چور اور جنگلوں میں جاتا ہے؟ نہیں، مالدار بستیوں میں جاتا ہے وہ. شیطان بھی ایمان والوں کے پاس آتا ہے. نہیں، وسوسے آ رہے بول کے زیادہ پڑھنا چھوڑ کے آپ نے کیا کی؟ تجوری کھلی رکھ دی. بھائی جو لے جانا لے جا. اس کا کام کر لیا، وہ آتا بھی نہیں، پھر وسوسے بھی نہیں ڈالتا. وہ تو ہو گیا جو کرنا تھا، لگا دیا اپنے گروپ میں شامل کر دیا، نکل گیا. چھٹی جو وجہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے میک اپ اور اسٹائل خراب ہو جاتا. میک اپ اور اسٹائل. اب دیکھو دعوت میں آئے، صبح 10 بجے سے جا کے لیٹے ہوئے تھے، 2-3 بجے سچ کے آئے. اب دعوت شروع ہو رہی ہے عصر سے لے کر عشاء تک، تو وہ 2 نمازیں تو گئی. اب یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے نا، اس لیے کہ میک اپ اتنا مہنگا کاسٹلی ہوا اور کیا کیا اسٹیم لے لیا، یہ کر لیا، ویکسنگ کر لیا، فلاں کر لیا. اب شام میں کم از کم 14ویں کے چاند جیسا کچھ تو چمکوں میں یار محفل میں. وضو سے تو دیکھو خراب ہو جائیں گے نا، عصر کا وضو، مغرب کا وضو، عشاء کا. اور اتنا کوئی پاورفل آدمی تو نہیں نا فجر سے عشاء تک ایک ہی وضو چلائیں گا. ممکن بھی نہیں، امکانات بھی نہیں ہے کہ انسان کی کہ اتنا لمبا وضو ایک پورا دن بولے بغیر اس کے صبح کر لیا شام کا نہیں ہوتا. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو میک اپ اور اسٹائل نماز کو چھوڑنے کی وجہ ہے. بھائی نماز کو چلیے، وہ لینن ہے تھوڑا سا کاٹن، تھوڑا سا جب فولڈ کریں گے نا اتنے، اس سے میں نے کر کے لایا پورا کر کے تھک گیا تھا میں. اس کو آئرن مار مار کے 3 بار کرایا تو جب اتنا سوٹ بنا ویسا، اور آپ نماز کو چلو بولتے اتارتے، نہیں ہو سکتا. اسٹائل خراب ہو جائے گا، میک اپ خراب ہو جائے گا. یہ وجہ بہت بڑی یاد رکھیے بہت سے لوگوں کی کہ عام دنوں میں عام کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، جب اچھے کپڑے پہنتے اور مجلسوں میں جاتے تو کبھی نماز نہیں پڑھتے. نہیں، وہ سر میک اپ خراب ہو جائیں گے، ایک وجہ. اسی طرح ایک وجہ 7ویں وجہ جو لوگ دیتے وہ یہ ہے کہ جو عادی نہیں ہے بچپن سے، تو اب دل نہیں لگتا ہمارا. مطلب بچپن سے نہیں پڑھے نا تو اب دل نہیں لگتا ہمارا، تو اب نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر بچپن سے نہیں پڑھے، دل نہیں لگا نا، اپنے دل کو عادی بنائیے کہ اب بیٹا لگ جا بولنا، ورنہ خبر میں بھی نہیں لگیں گا اور آخرت میں بھی نہیں لگیں گا بولنا، پھر بہت مشکل ہو جائے. اب لگ جا بولنا ہے، یہ ریزن نہیں ہے بولنا کوئی لگ جا تو، ورنہ خبر کی زندگی بہت بیکار، بہت اچاٹ ہے بولنا، پھر اکیلے ہیں، اور آخرت کی بہت خطرناک ہے. لگ جا، سدھر جا بولنا، دل کو منائیے، ورنہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشات نفس. یہ 7 بہانے تو جو لوگ عموماً دیتے ہیں. آخر میں صحابہ کا ایک قول رکھتا ہوں، جا سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کرے، یہ نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے، بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پرتکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے. اشعار، شعر شاعری، مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں 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 فلاں، وہ چلتے رہتا. کچھ لوگوں کا بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو، شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا، اور پرتکلف الفاظ، بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے ایک دوسرے کو کیا کر رہا بول کریے، یہ دعا ہے اس کی، پرتکلف الفاظ. ٹھیک، یہ درست نہیں. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے. غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال. اسی طرح اپنے گناہوں کی جو ہے دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، اور وہ بیمار پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہوئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے. تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا. کہ تو انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، اللہ نے قبول کی، ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی، بخار چلا گیا. تو اپنے لیے دنیا میں میرے کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہو گئے مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے دنیا میں جتنے میں نے کیے، کہاں سے بھگت سکیں؟ کہیں زندگی میں لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم. ٹھیک ہے، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بددعا کرنا منع ہے. اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بددعا دے رہے، آپ اپنے مال کو برا بھلا کر رہے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کرے، بددعا دے رہے، منع ہے. اس سے آپ سے ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، موت کی دعا کرنا درست نہیں ہے. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو. مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں،
جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلے میں پھر دہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بددعا نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے۔ تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بددعائیں مت۔ اس کو کبھی اپنا عام معمول میں بنائیے۔ اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بددعا دیتی، کچھ بددعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاگ لا دیے، میرے کو فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو، اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بددعا دیے تھے۔ خام خواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے، ٹھیک۔ اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے، اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے، اور اسی طرح عجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کتاب کہتے ہیں، اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہول رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور بہر قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ آج انہی سے مانگتے ہیں نا، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے، کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ، جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا مانگنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا۔ 2-3 آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور یوں کہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے۔ کیا مثال سنی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں۔ کتنا کمزور ہے نا۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، آپ اس سے مانگتے ہو؟ جو مکھی پیدا نہ کر سکے اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جو شخص، وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے۔ قیامت کرو انکار کریں گے آپ کے شرک، اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ تو یہ لوگ پکڑ لی مجھے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی، آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 14، 13 اور 14 فرماتا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعاؤں میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ذرہ، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہو، ان کو سنے نہیں آتا ہے۔ دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے، کوئی زندہ ہے سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل، اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت۔ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بعد والے ہم کو پکڑ لیے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ، اور فرماتا ہے حقیقت حال
کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ. یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھیں. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے. کیا فرمایا؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں، وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے. امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو. آج ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم سمجھے اللہ سنتا نہیں تھے مردوں کی سنیں گا. تو کہا امواتا غیر احیاء کہ وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں. احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنا ہے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے. تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں. دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے. حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا بڑا افضل عمل ہے. یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی دنیا کی ہر تکلیف اور مصائب کے خلاف بہترین ہتھیار ہے. کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کریں کہ کم از کم قبول اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملیں گا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا